صف میں بچوں کو صف کے کنارے پر بھیجنا ضروری ہے. بہتر تو یہ ہے کہ بچوں کی صف الگ ہو. نبی علیہ السلام سب سے آگے مردوں کی صف، اس کے پیچھے بچوں کی صف، اور آخر میں عورتوں کی صف بناتے تھے. پہلی صف میں بچوں کو آپ کھڑا نہ کریں. یعنی ان بچوں سے مراد انفیوں والے بچے نہیں، وہ تو 12 سال کے بچے کو بھی نہیں کھڑا ہونے دیں گے. اس سے مراد بہت چھوٹے بچے. لیکن جو ہوش میں ہے، جیسے کہا گیا 7 سال کا بچہ ہو جائے، ابو داؤد میں حدیث ہے، اسے نماز کا کہو، 10 سال کا ہو جائے اور نہ پڑھے تو مار کے پڑھاؤ. تو اس کا مطلب ہے کہ 10 سال کا بچہ بڑا بچہ ہے، وہ پہلی صف میں کھڑا ہو سکتا ہے. اس کو کیوں آپ پیچھے کریں گے؟ ان کا تو حال یہ ہے، یہ تو مطلب بچوں کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں. پھر انہوں نے ایک مسئلہ گھڑا ہوا ہے، نابالغ بچہ جو ہے وہ امامت نہیں کر سکتا. یہ بھی مسئلہ انہوں نے نکالا ہوا ہے. صحابہ کرام میں اس طرح کے بچے تھے چھوٹے جو امامت کرواتے تھے. صحیح بخاری میں حدیث ہے، مشکات میں آپ کو پہلی جلد میں امامت والے چیپٹر میں حدیث مل جائے گی عمر بن سلمہ کے بارے میں. وہ کہتے ہیں میری عمر 6 یا 7 سال تھی. کتنی؟ 6 یا 7 سال. یہی وہ حدیث ہے جس کا وہ میں جیسے محدثین کو اختلاط ہو جاتا ہے، وہ معاذ بن جبل کے ساتھ ہو گیا تھا. میں نے کہہ دیا تھا معاذ بن جبل جو ہے وہ 6-7 سال کے تھے تو امامت کرواتے تھے، وہ پکڑ لیا. اس میں سے مسئلہ کیا نکالا، اس مسئلے کو پکڑو. وہ معاذ بن جبل نہیں تھے، وہ عمر بن سلمہ تھے. وہ 2 حدیثیں میرے دماغ میں مکس ہوگی، اس کی وجہ سے میں نے وہ بیان کر دیا تھا. لیکن مسئلہ اپنی جگہ پہ موجود ہے اور عمر بھی اپنی جگہ کے اوپر موجود ہے. ہاں صحابی دوسرے تھے. تو جو مسئلہ جو ہم نے نکالا ہے اس کے اوپر بات کرو. تم تو کہتے ہو کہ بچہ جو ہے نابالغ امامت نہیں کروا سکتا. عمر بن سلمہ کے بارے میں مشکات کے اندر موجود ہے، امامت والے چیپٹر میں صحیح بخاری کے اندر موجود ہے. وہ کہتے ہیں میں چھوٹا سا بچہ تھا اور نبی علیہ السلام نے اعلان نبوت کیا تو قافلے جب ہمارے علاقے سے گزرتے تھے نا تو وہ نبی علیہ السلام کا ذکر کرتے تھے اور میرے ابا جی کا بڑا انٹرسٹ تھا. بعض بندے ہوتے ہیں نا، آج بھی آپ دیکھتے ہیں کچھ بندے وہ سیاست میں بڑا انٹرسٹ لیتے ہیں، دنیا میں کیا ہو رہا ہے. اس زمانے میں بھی ایسے لوگ ہوتے تھے. تو ہر قافلے والے سے پوچھتے تھے یار وہ ایک بندے نے دعوی نبوت کیا ہے. تو لوگ بتاتے تھے کہ دن بدن ان کا دین پھیل رہا ہے، لگتا ہے عنقریب شاید مکہ بھی فتح ہو جائے. اب مکہ جو ہے وہ سینٹرل پوائنٹ تھا اور قریش کی ایک دھاک تھی پورے عرب میں. مکے کا فتح ہونے کا مطلب یہ تھا کہ اب نبی علیہ السلام واقعی اللہ کے رسول ہیں. ان کے نزدیک جن کو ابھی بھی کوئی ڈاؤٹ تھا کہ اللہ نے انہیں غلبہ دے دیا کہ قریش مکہ نے گھٹنے ٹیک دیے، اتنے جنگجو قوم. تو کہتے ہیں کہ میں جب حضور علیہ السلام کی گفتگو سنتا تھا نا لوگوں سے، تو مجھے بچپن میں چھوٹی سی عمر میں 6-7 سال کی عمر میں تو انہوں نے امامت کروائی، وہ اس سے پہلے 4-5 سال کی عمر میں ہی قرآن کی آیات میں نے سن سن کے یاد کرنا شروع کر دی تھی. مجھے اتنی اچھی لگتی تھی، وہ ان کی اپنی زبان میں تھی نا. آپ کے چھوٹے بچوں نے نہیں گانے یاد کیے ہوئے ہیں، انگریزی کی پوئمز نہیں یاد کی ہوئی چھوٹے چھوٹے بچوں نے، اچھی لگتی ہیں تو وہ پوئمز ہی تھی نا ان کے نزدیک، تو ان کی زبان میں تھی. کہتے میں سن سن کے نا میں قرآن یاد کرتا تھا، لیکن مجھے نہیں پتا تھا اسلام اور نبی علیہ السلام کو ایک اچھے انسان کے طور پہ. تو میرے ابا جی جب یہ سنتے تھے تو وہ اکثر کہتے تھے اچھا اگر مکہ فتح ہو گیا نا تو پھر ہم ایمان لے آئیں گے. واقعی پھر اللہ نے زندگی رکھی ہوئی تھی ان کی، مر جاتے پہلے تو کفر کی حالت میں مر جاتے. وہ فتح مکہ ہوئی تو کہتے ہیں کہ میرے قبیلے نے تو یعنی ابھی تیاری بھی مکمل نہیں کی، میرے ابا جی ہے نا فوراً پہنچے، جا کے انہوں نے قبیلے سے بھی پہلے اسلام قبول کر لیا. ٹھیک ہے. اور کہتے ہیں وہ جب واپس آئے تو انہوں نے آ کے سارے قبیلے والوں کا میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، تم بھی کر لو، اللہ نے فتح دے دی ہے، اس شخص کے پیچھے اللہ ہے. اور مجھے نبی علیہ السلام نے وصیت کی ہے کہ 5 ٹائم نماز پڑھنی ہے اور جب نماز کا ٹائم ہو تو اذان دینی ہے. تم میں سے ایک جماعت کرائے جو تم میں سب سے زیادہ قرآن جانتا ہے. لہٰذا اب ہم یہاں پہ 5 وقت نماز کا شیڈیول شروع کریں گے. ٹھیک ہے. سارا عرب کے بدو لوگ جنہوں نے کبھی سجدہ بھی نہیں کیا ہوا، ان کے لیے تو ایک ایکٹیویٹی تھی نا. جیسے نیا نیا رفع الجان شروع کریں تو کتنا آپ کو مزہ آتا ہے، ہمیں تو آج تک آتا ہے، لیکن جنہوں نے کبھی نماز نہیں پڑھی ان کے لیے تو نماز سب کچھ تھی. تو اب جب قرآن کی باری آئی تو کہتے ہیں اس دن کہتے ہیں میں نے اپنے ابا جی کو ڈسکلوز کر دیا کہ ابا جی مجھے تو اتنا قرآن آتا ہے، میں نے تو یہ صورتیں یاد کی ہوئی ہیں. تو کہتے ہیں میری عمر 6 یا 7 سال تھی، مجھے میرے قبیلے والوں نے امام مقرر کیا، پورا قبیلہ میرے پیچھے نماز پڑھتا تھا، مجھ سے زیادہ قرآن کسی کو نہیں آتا تھا. تو وہ کہتے ہیں کہ لیکن غریب تھے ہم. کہتے ہیں میرے پاس ایک ہی چادر تھی، جب میں سجدے میں جاتا تھا تو بے پردگی ہو جاتی تھی. پھر سارے قبیلے والوں نے پیسے جمع کر کے میرے لیے ایک چادر خریدی، کیونکہ وہاں سے عورتوں کا ایک قافلہ گزر رہا تھا. اس نے کہا کہ اپنے اس امام
کی جو ہے وہ شرمگاہ کی تو حفاظت کرو, اس کو کوئی چادر تو پوری لے کے دو. تو سارے لوگوں نے تھوڑے تھوڑے پیسے جوڑ کے ایک چادر لے کے دی, اور مجھے اس چادر کی اتنی خوشی کہ اس کے بعد مجھے کسی چیز میں اتنی خوشی نہیں محسوس ہوئی. اس وقت تو لوگوں نے سوچا ہی نہیں تھا کہ ان قریب رومنز اور پرشین کے خزانے ان عرب کے بدوؤں کے پاس آئیں گے. افسوس آج وہ عربیوں کی اولادیں عیاشی کا سمبل بنی ہوئی ہیں دنیا میں. گورے بھی اگر عیاشی کی مثال دیتے ہیں تو عرب کی دیتے ہیں کہ عرب کے لوگ دیکھیں, 1,000 اونٹ یہ آپ کے جنوبی پنجاب سے C-130 میں لوڈ ہو کے تو عرب کے ملکوں میں جاتے ہیں, تلور کا شکار کرنے کے لیے یہاں آتے ہیں, چند دنوں کے لیے نکاح کرنے کے لیے یہاں پاکستان کی بچیوں کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے آتے ہیں, اور حکومتی لیول کے اوپر ان کو سپورٹ کیا جاتا ہے. یار یہ وہ بدو تھے جن کے پاس کپڑے پہننے کے لیے پیسے نہیں ہوتے تھے, اور حضور کے بعد ایسا ان کے اوپر رزق کھلا ہے, آج تک کھا رہے ہیں اس نبی کے نام کے اوپر. اور جو بخاری مسلم کی حدیث کہ مجھے اپنے بعد یہ خطرہ نہیں ہے کہ تم بھوکے مرو گے یا شرک کرنا شروع کر دو گے, لیکن مجھے ڈر ہے کہ دنیا کے خزانے تم پہ کھول دیے جائیں گے, پھر تم دنیا کی محبت میں ایک دوسرے کو قتل کرو گے, پھر تم بھی اسی طریقے سے تباہ و برباد ہو جاؤ گے جس طرح اگلی امتیں ہوگی. اور وہ بربادی ہم دیکھ رہے ہیں. تو آج بھی عرب کی عیاشیوں کی مثال دی جاتی ہے دنیا میں کہ جتنا عرب عیاش ہے دنیا میں, مہنگی سے مہنگی جہاز ہوں گے یہ خریدیں گے, مہنگی سے مہنگی گاڑیاں یہ خریدیں گے, کشتیاں خرید لیں گے, بحری جہاز یہ لوگ خرید لیں گے, اپنے اسپیشل بوئنگ جہاز بنوائیں گے جس میں انہوں نے سوئمنگ پول بنائے ہوئے ہوں گے. اندازہ کریں. اور دین کے کسٹوڈین ہیں, نماز بھی 5 وقت پڑھتے ہیں, نماز نہیں چھوڑ دے جائے, ذہن نہیں رکھنا, نماز اسی طریقے سے جاری ہے, لیکن ساتھ یہ والے سارے معاملات ہیں. تو وہ 5 یا 6 یا 7 سال عمر تھی. عمر بن سلمہ کہتے ہیں کہ میں اس وقت امامت کرواتا تھا. اب یہ حدیث جو ہے نا یہ خلط ملط ہو گئی. وہ تو صحیح بخاری میں بھی, امام بخاری سے بھی بعض جگہ راویوں کے نام جو ہے خلط ملط ہو گئے ہیں. ظاہر ہے یاداشت میں بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے, لیکن اصولی بات اپنی جگہ تھی کہ میں نے یہ کہا تھا کہ 6-7 سال کی عمر میں انہوں نے امامت کی تھی. وہ معاذ بن جبل تو نہیں تھے, لیکن وہ عمر بن سلمہ تھے, اور ظاہر ہے کہ 6-7 سال کی عمر میں انہوں نے اسلام بھی قبول کیا چھوٹی عمر کے اندر. جب سے رفع الیدین شروع کیا ہے ہماری مسجد کے امام نے بول چال ختم کر دی ہے. ہاں آپ نماز پڑھنا چھوڑ دیتے نا, آپ کے نہ تو ابے کو جا کے امام مسجد نے کہنا سی کہ تہاڈا منڈا نہیں مسجد ہی نظر آ رہا, یا آپ شروع سے مسجد میں نہ بھی جاتے ہوں کبھی اس کو آپ کی آخرت کی فکر نہیں ہوگی. جیسے ہی رفع الیدین شروع کریں گے محلے کے بے نمازیوں کو بھی آپ کی آخرت کی فکر شروع ہو جائے گی, پوڈریوں کو, چرسیوں کو, وہ آپ کو چوراہوں پہ کھڑے کر کے پوچھیں گے. تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے جو خود شیطان کے ہتھے چڑھے ہوئے ہیں تو وہ شیطان نے انہیں یوز کیا ہے اس کام کے لیے, ورنہ اگر وہ آپ کی آخرت کے ساتھ ہوتے ہیں نا سیریس, تو جب آپ نماز نہیں پڑھ رہے تھے اس وقت آپ کو گھر آ کے نماز کا کہتے ہیں, یا جو خود نماز نہیں پڑھتے ہیں وہ آپ کو رفع الیدین کے اوپر کیوں کہہ رہے ہیں, اور آپ کے ابوں کے جو ہیں وہ کان بھر رہے ہیں. اور یہ ابے تو بہت خطرے ناک ہوتے ہیں ساروں کے, یہ اتنے خطرے ناک ہیں کہ انبیاء کے ابے بھی جو ہے نا وہ بھی کافر نکلے ہیں, یا اللہ تعالیٰ نے انہیں موت دے دی ہے پہلے, اللہ ماشاء اللہ, یا ابا پیغمبر ہو, اگر غیر پیغمبر ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ابے کو اٹھا لیتا ہے. دیکھنے حضرت ابراہیم کے ساتھ کیا ہوا ہے, ابے نے کہا میں سنسار کروا دوں گا, آگ میں پھینکوا دوں گا. انہوں نے کہا میں دعائی کروں گا ابا جی آپ کے لیے, حالانکہ وہ اتنے احترام سے تمیز سے بول رہے ہیں یا اباتی یا اباتی. اے ابا جان شیطان کے ہتھے نہ چڑھیں, ابا جان میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے, مجھے اللہ نے چنا ہے سب کچھ. لیکن ابے نے اینڈ کیا, نکل جا ابراہیم تو میرے بزرگوں کے خلاف ہو گیا. سرکار اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ابا جی کا یہ حال ہے تو تہاڈے ابے تے شاہی کوئی نہیں, انہوں نے چاہیے تہاڈا کچومر کاٹ دیں. تو وہ اس طرح کے پھر وہ کر رہے ہوتے ہیں. یہ لائف سٹوری میں بھی لوگ آ کے کہہ رہے ہیں میری سسٹر نے بھی سنت کے مطابق نماز شروع کر دی, میری والدہ نے, ابا جی نہیں مان رہے. ساروں کی آپ لائف سٹوری سنیں, اس لیے کہ ابا جی نے معاشرے کو فیس کرنا ہوتا ہے. ابے ہوتے ہیں بزدل, یعنی ان کی ہر چیز ٹیک پہ عزت لگی ہوتی ہے, ماؤں کی کوئی چیز ٹیک پہ نہیں لگی ہوتی, وہ گھر کے اندر ہوتی ہیں. انہیں کیا ہے میں رفع الیدین کر رہا ہوں, ان کو تو کسی نے نہیں آ کے, ان کی سہیلی نے اس کے خامند کو شکایت لگانی ہے اس کی اماں کو کہ تیری بچی نے رفع الیدین شروع کر دیا ہے. لیکن ابوں نے نا لوگوں کو فیس کرنا ہوتا ہے, اپنے دوستوں کو, جدھر انہوں نے ایک اپنی عزت بھی بنائی ہوتی ہے جھوٹی سچی
کہ میرے بچے دے بڑے تابع فرمان نے, میرے بغیر کھنگ دے بھی نہیں نے. وہ پھر کہندے اچھا ہاں اے دیکھ اے ہن تک نا تو تے ملاد کرانا سی تیرا پتر جڑی ایتھے ہاتھ بندے اے دیکھ لے, بلکہ ہن تے کام ود گئی, ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھ دے. انہوں نے کہا بن تے لوے نا بھاویں اتنے ہی بن لے. ہاں اسی تے منع کیتا سی کہ اے کپڑے دی جراباں تے مسا نہیں ہوندا, انہیں تے ڈائریکٹ پیر تے مسا شروع کرتے ہی. ٹھیک ہے, تو اب آپ اندازہ کریں ان کی آپ کیا بات کرتے ہیں. بول چال ختم کر دی, ہمیں اس بات سے کوئی سروکار نہیں کون بولتا ہے کون, لیکن ہمارے استاد بھی ہیں, ہم نے انہیں قاری. یار آپ کا استاد تو شاہی کوئی نہیں ہے, مجھے بتائیں اس کائنات میں آپ کے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار مخلوقات میں کون ہے؟ ماں, اس کے بعد آپ کا باپ. اور بخاری مسلم کے پہلے چیپٹر میں حدیث ہے, تم مومن ہی نہیں ہو سکتے جب تک کہ میں تمہیں تمہارے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں. اے استاد شاہی کوئی نہیں, ایدی اوقات اس پرچی جتنی بھی نہیں ہے ماں باپ کے مقابلے پہ. تو جب نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ ان کو میرے مقابلے پہ کھڑا نہیں کرنا, اس سے بڑھ کر قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تیرے ماں باپ, وہ قرآن جو کم از کم 4 مقامات پر توحید کے بعد سب سے زیادہ زور دے رہا ہے ماں باپ کے ساتھ اس نے اخلاق پہ, وہ کہہ رہا ہے کہ اگر تیرے ماں باپ یہ کہیں نا کہ تم میرے خلاف چل, پھر کوئی کہنا نہیں ماننا. اور بخاری مسلم کی حدیث کہ خالق کی معصیت میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہے, مخلوق کی اطاعت معروف میں ہے, منکر میں نہیں ہے. جہاں جہاں پر اللہ کا حکم ہے اس کے اندر, لیکن حسن سلوک آپ نے کرنا, بدتمیزی نہیں کرنی, گالی گلوچ